بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات، اس نشست میں منافقین کی قبیح حرکتوں سے متعلق جاری ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو حکم دیا، تو اس موقع پر اہل نفاق نے شرکت کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اور اہل نفاق نے اس اہم موقع پر، غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے سے اپنے آپ کو جو پیچھے رکھا، طرح طرح قسم کے عذر انہوں نے کیا ہے بیان کیے، اور دوسری بھی قبیح حرکات ان کی کیا ہے سامنے اس موقع پر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو نفلی صدقات خیرات کرنے والے، جو ایمان والے ہیں، ان کو طعنہ دیتے ہیں۔ ایمان والے نفلی صدقات کرتے ہیں، ان کو جو لوگ طعنہ دیتے ہیں، یلمزون طعنہ دیتے ہیں صدقے سے متعلق، ان کے عمل سے متعلق، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور اسی طرح وہ ایمان والے جو قلیل اور اپنی محنت کی مزدوری سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیسخرون منہم، ان سے بھی کیا ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور سخریہ کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء، ان کا سخریہ، ان کو طعنہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، ایسے لوگ یاد رکھیں سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے تمسخر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے المناک عذاب ہے۔ اس آیت میں جو یہ بتایا گیا ہمیں کہ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ، ان کا مسخرہ اور استہزاء کرتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل نفاق تھے۔ جیسے کہ مختلف روایات میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ہمیں یہ حکم پہنچا کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں صدقات خیرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ کے لیے نکلنا چاہتے، کسی غزوے کے لیے نکلنا چاہتے، تو آپ لوگوں سے جب مال اکٹھا کرتے، چندہ اکٹھا کرتے، جنگ کی تیاری کرتے، تو ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دیا کرتا تھا، جو کچھ ہو سکتا تھا، جو صاحب حیثیت تھا اپنے حیثیت کے مطابق، اور جو کم حیثیت کا تھا، قلیل مال تھا، وہ بھی اپنے قلیل مال سے کچھ نہ کچھ ضرور کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھا کرتا تھا، بطور چندہ اور بطور جو ہے صدقہ۔ تو اس موقع پر جو زیادہ مال لے کر کے آتے، اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیتے، اللہ کے رسول کی خدمت میں، گویا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہے، تو منافقین کہا کرتے تھے ھذا مرائی، یہ ریا کر رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری پائی جا رہی ہے۔ یعنی زیادہ مال لے کر کے آیا تو منافق کہا کرتے تھے ھذا مرائی، یہ ریا کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی صحابی رسول تنگ دست ہے یا کم مال ہے اس کے پاس، تو تھوڑا مال اللہ کے راہ میں اگر لا کر کے خرچ کرتا
اور اللہ کے رسول کے سامنے لا کر تھوڑا مال رکھ دیا کرتا تھا تو اہل نفاق کہا کرتے تھے ان اللہ لغنی عن صدقتی ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قلیل مال کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو، اللہ تو اس سے کیا ہے بے نیاز ہے، اللہ کو اس مال کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بہت ہی قلیل ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو اس قسم کے جملے اور اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی باتوں کے ذریعے صدقہ خیرات کرنے والے ایمان کو طعنہ اور انہیں جو ہے پریشانی اور ایذا اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور اہل نفاق کی اس قبیح حرکت کی وضاحت کی اور فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ اہل نفاق جو طعنہ کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کن کو؟ المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ اہل ایمان کو طعنہ دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں فراخ دلی کے ساتھ نفلی صدقات خیرات کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اہل ایمان جو اپنی مزدوری، اپنی محنت کی کمائی میں سے تھوڑا ہی خرچ کرتے ہیں حسب استطاعت، ان سے یہ مذاق اور ان کا سخریہ کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، یعنی وہ اہل نفاق جو اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں ان کا تمسخر کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک اور دردناک عذاب ہے۔ رہی بات ادھر حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا تمسخر کر رہا ہے، مطلب یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بے نقاب کرے گا اور ان کی قبیح حرکات کو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے واضح کرے گا اپنے رسول کے ذریعے، اور آخرت میں بھی ان کو کوئی اہمیت اور کوئی مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ قیامت والے دن بھی کیا ہے یہ بے نقاب رہیں گے اور ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں کیا ہے مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ان کے لیے تمسخر تھا۔ اسی طرح ایک اور قبیح حرکت کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی میں فرمایا اور اس کا تعلق غزوہ تبوک سے تھا۔ قبیح حرکت یعنی منافقین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، وہ پیچھے رہ جانے والے جو رسول کے پیچھے رہ گئے، رسول نے انہیں دعوت دی کہ چلو میرے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کرو، لیکن خلاف رسول اللہ وہ آپ کے ساتھ گئے نہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ پیچھے رہ گئے۔ فرحہ تو یہ پیچھے رہ جانے والے، فرح المخلفون بمقعدہم اپنا پیچھے رہ جانے سے اور بیٹھے رہ جانے سے مدینہ المنورہ میں فرحہ یہ خوش رہے اور خوش ہو گئے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے اور ہم تو جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے، رسول اور ان کا قافلہ ان کا لشکر جا چکا ہے، اب ہم آرام سے کیا ہے مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ اس پر انہیں کیا ہے خوشی ہوئی اہل نفاق کو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اس بات کو بالکل ناپسند کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے قتال میں، جنگ میں، غزوے میں کیا ہے حصہ لیں، اس کو بالکل ناپسند کیا انہوں نے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور طریقہ بتایا کرتے تھے کہ کیسے پیچھے رہ جاؤ، اور کہا کرتے تھے لا تنفروا فی الحر، تم اس شدید گرمی میں مت جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے، جان کا خطرہ ہے، کچھ اور مسئلہ پیش آ جائے گا، اس شدید گرمی میں کون سفر کرتا ہے؟ مدینہ منورہ سے تمہیں تبوک تک ایک لمبی مسافت طے کرنا ہے، کیونکہ غزوہ تبوک شدید گرمی کے موسم میں پیش آئی۔ تو کہا کرتے تھے یہ منافقین
وقالوا لا تنفروا فی الحر، اس شدید اور شدت کی گرمی میں تم نہ نکلو مدینہ منورہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی اس قبیح حرکت کے بارے میں بتایا کہ یہ صرف اپنے تک اکتفا نہیں بلکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں، تمہارے صحابہ کرام کو بھی، تمہارے مخصوص ساتھیوں کو بھی انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، اس شدید گرمی میں تم جو ہے نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے، کسی بڑی دقت، کسی پریشانی میں پڑ جاؤ گے تم۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور حکم دیا، قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو جواب دیجئے، نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون، اگر ان کو تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ وہ سب سے زیادہ شدید گرم ہوگی اور شدت کی جو ہے گرماہٹ اس میں کیا ہے پائی جائے گی۔ یہ تو دنیا کی آگ، دنیا کی گرمی ہے، دھوپ کی، لیکن آخرت اور جہنم کی جو گرمی ہے وہ کئی گنا زیادہ کیا ہے دنیا کی گرمی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل نفاق ایمان والے میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہیں ایمان ہی نہیں۔ اگر ایمان ہوتا آخرت پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات پر بھی ایمان ہوتا کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے، جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کیا ہے کئی گنا زیادہ گرماہٹ ہے اس کی۔ اگر اس پر ایمان ہوتا تو دنیا کی گرمی وہ کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ رسول کے ساتھ نکل گئے ہوتے قتال میں اور غزوے میں کیا ہے شرکت کے لیے، لیکن انہوں نے ایمان جب نہیں لایا اور ایمان تصدیق سے پیچھے رہ گئے تو رسول کا انکار بھی کیا ہے بآسانی انہوں نے کیا ہے اس کی دعوت کر دیا، دعوت کو کیا ہے قبول نہیں کیا۔ جب رسول نے دعوت دی اور ان کو بلایا غزوے میں اور جنگ میں کیا ہے شرکت کے لیے، اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت جہنم کی دنیا کی جو گرمی ہے، دھوپ کی گرمی جو ہم اور آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ جہنم کی آگ کی جو گرماہٹ ہے اس کا جو ہے 70واں حصہ ہے، یعنی ایک قلیل حصہ جو کہ 1% لے لیجئے، بلکہ اس سے بھی کم کیا ہے دنیا کی گرماہٹ آخرت کے مقابل میں ہے۔ آخرت کی گرمی یعنی آخرت کی جہنم کی آگ کی گرماہٹ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ دنیا کی دھوپ کی گرماہٹ سے ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اسی لیے جب یہ اہل نفاق کہا کرتے تھے لا تنفروا فی الحر، اس شدید گرمی کے موسم میں تم نہ جاؤ، کون جو ہے بیوقوف اس گرمی میں سفر کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے، قل، ان کو کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، وہ جہنم جو تمہارا ٹھکانہ ہے اس کی آگ کی جو گرماہٹ ہے وہ دنیا کی گرماہٹ سے کئی گنا کیا ہے زیادہ ہے۔ تم یہ مجبوری اور یہ عذر پیش کرتے ہو کہ بہت گرمی ہے، تو یاد رکھو اس سے بھی شدید گرمی ایک ہے جس کا تمہیں کیا ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں گرمی کا معاملہ ہے تو اس میں شرکت کر لو، اگر تم نے اس میں شرکت کر لی دنیا میں غزوے میں تو اس گرمی سے یعنی آگ کی گرماہٹ سے تم کیا ہے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی جو گرماہٹ ہے وہ اشد حرا، وہ سب سے زیادہ سخت اور شدید گرماہٹ ہے، لو کانوا یفقہون، اگر یہ اس بات کو سمجھیں اور عقل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل نفاق کو جن کی قبیح حرکات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اہم تنبیہ اور ایک اہم وعید بھی سنائی اور فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تمہارے ساتھ غزوے میں شرکت سے پیچھے رہ گئے ہیں، طرح طرح قسم کے عذر جھوٹ بیان کر کے
اور اپنے ساتھیوں کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی حرکت پر رہیں، اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں اس سے، یہ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو یہ خوب زیادہ ہنسیں، پیچھے رہ جانے سے انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ خوب ہنسیں، ان کو ہنسنے سے ہم نہیں روکتے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن اتنا ضرور، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن انہیں خوب زیادہ رونا ہوگا۔ یہ ابھی ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ان کے دلوں کو مسرت محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے محسوس کریں، لیکن یہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ تو قلیل مدت کے لیے ہے، دنیا ہی کی زندگی تک ان کو یہ خوشی ہوگی، تھوڑی ہی مدت کے لیے، لیکن جو لمبی مدت تک معاملہ رہے گا وہ خوشی نہیں ہے ان کے لیے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو بہت ہی طویل مدت کے لیے خوب زیادہ انہیں کیا ہے، رونا ہے۔ اور کیوں رونا ہے؟ جزاء بما كانوا يكسبون، اس بدلے، اس کا بدلہ ہے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے اس دنیاوی زندگی میں۔ دنیاوی زندگی میں اہل نفاق طرح طرح قسم کی برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ایمان والوں کو طعنہ دیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بھی دیگر دوسری بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یہ سب انہوں نے کیا ہے، اب اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ خوشی منائیں، ہنسیں، قلیلہ، لیکن تھوڑا ہی، کیونکہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں عن قریب، بہت ہی جلد، جب دنیا ختم ہو جائے، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس موقع پر وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو خوب زیادہ کیا ہے، رونا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، میدان محشر میں اہل معاصی جنہوں نے گناہ کیا ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسان نہیں ہوگا، خاص طور پر جس نے ایمان کا انکار کیا اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچائی، اس دن اس کو جو ہے خوشی کی بجائے خوب زیادہ رونا ہوگا، اور رونے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اسی قسم کی حرکتیں کی تھی جس کا اسے کیا ہے، آخرت میں بدلہ مل رہا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی دھمکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تہدید تھی اہل نفاق کو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تھوڑا ہنسیں لیکن تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں تو خوب زیادہ روئیں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سب اس کا بدلہ ہے جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل نفاق کی قبیح حرکات سے بچنے کی جو ہے توفیق دے۔ اسی طرح ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ مزید اور ان کی قبیح حرکات کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم